بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ فوڈ چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج مزیدار آلو کے پراٹھے بنا رہا ہوں۔ پراٹھوں کے حوالے سے ایک پنجابی کہاوت ہے کہ رنا والیاں دے پکن پروٹھے تے چھڑیاں دی آگ نہ بلے، لیکن آج کل تو الٹ ہو چکا ہے۔ آج کل جو چھڑے پنجابی زبان میں بیچلر یا کماروں کو بولتے ہیں۔ اکثر شہروں میں جو اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں ملازمت کرتے وقت یا جو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کل جو چھڑے ہوتے ہیں یا کمارے، ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ کمال کا ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کی مزیدار ڈش بنا لیتے ہیں، اور جو بیگموں والے ہوتے ہیں وہ اکثر آج کل بغیر ناشتے کے ہی دفتر جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک مذاق تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آلو بوائل کر لینے ہیں، دوسری طرف آٹا گوندھ لینا ہے۔ اس کے لیے آدھا کلو میں نے گندم کا آٹا لیا ہے اور اس میں 1 کپ میدا ڈال دیا ہے۔ آپ میدے کی جگہ فائن آٹا، جس کو سفید آٹا بولتے ہیں، وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے۔ اور اس میں 1 ٹی اسپون نمک ڈال دیا ہے، اور نمک کو بھی اچھی طرح مکس کر کے آٹے کو گوندھ لینا ہے۔ یہاں پہ آدھا کلو گندم کا آٹا، جس کو لال آٹا بولتے ہیں، وہ ڈالا ہے، اور اس میں 1 کپ میدا ڈالا ہے، اور اس سے بڑے مزیدار آلو کے پراٹھے بنتے ہیں۔ اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹے کو اچھی طرح گوندھ لینا ہے۔ آٹے کو جتنی دیر آپ اچھی طرح گوندیں گے اتنے ہی مزیدار پراٹھے بنیں گے۔ آٹا گوندنے کے بعد اس کو 20 منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے، اور دوسری طرف یہاں پہ آلو بوائل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے چھلکے اتار لینے ہیں، اور پھر آلوؤں کو میش کر لینا ہے، اور آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح۔ اور آلوؤں کو اچھی طرح میش کرنا ہے، اور ان میں یہ اس طرح بالکل باریک اس کو میش کرنا ہے، تاکہ جتنی اچھی طرح میش کریں گے اتنے ہی اچھے پراٹھے بنے گا۔ اب یہاں پہ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر ڈال دیا، اور 1 چمچ ثابت گرم مسالہ ڈال دیا ہے، اور یہاں پہ 2 چمچ ثابت دھنیا ڈال دینا ہے، اور 2 چمچ انار دانہ، اس کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے۔ اور یہاں پہ 2 چمچ کٹی ہوئی سبز مرچ اور سبز دھنیا یہ ڈال دینا ہے، اور ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر کے یہ آلو کی پیٹھی تیار کر لینی ہے، اور اچھی طرح تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ اور اب یہاں پہ آٹے کے پیڑے بنا لینے ہیں۔ پیڑے جو آپ روٹی بناتے ہیں نارمل، اس سے چھوٹے بنانے ہیں، اور اس طرح یہ ایک پیڑا بنا لینا ہے، اور پھر یہ دوسرا پیڑا آپ نے بنا لینا ہے، اور اس طرح یہ 2 پیڑوں کو ہاتھ کی مدد سے یا آپ بیلن کی مدد سے بیل لیں، اور چھوٹی جس طرح ہاف روٹی ہے اتنی بنانی ہے، اور اس میں آلو کی جو پیٹھی یا جس کو پیسٹ بولتے ہیں وہ تیار کیا وہ ڈال دینا ہے، اور دوسرے جو پیڑے کی روٹی بنائی تھی وہ اس کے اوپر رکھ کے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سائڈوں سے اچھی طرح پریس کرنا ہے، تاکہ یہ سائڈوں سے کناروں سے بند ہو جائے، اور دوسرے کناروں سے یہ زیادہ پراٹھا موٹا نہ بنے، تاکہ اگر کنارے موٹے ہوں گے تو پراٹھا آپ کا وہاں سے کچا رہے گا۔ اور اس طرح اگر آپ بیلن کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ ہاتھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں روٹی بنانے کے تو اس طرح بنا سکتے ہیں۔ توے کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اس پہ گھی لگا کے پھر آپ نے پراٹھا
پکانے کے لیے ڈالنا ہے، اور آپ چمچ کی مدد سے اوپر والی سائڈ پہ گھی لگا دینا ہے، اور اس کو ایک سائڈ کو پکنے کے بعد پھر اس کی سائڈ چینج کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کلر آ گیا اس کا ایک سائڈ پہ، اور اب یہاں پہ دوبارہ اس کو ہلکا ہلکا گھی لگانا ہے، اور یہ دوسری سائڈ جب پک جائے گی تو ایک دفعہ پھر اس کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح دونوں سائڈوں سے پکانا ہے تاکہ پراٹھا اچھی طرح پک جائے اور کچا نہ رہے اندر سے، اور آلو بھی اندر اچھی طرح آلریڈی کیونکہ ان کو میش کیا ہوا ہے وہ اچھی طرح یہ پک جائیں اور فرائی ہو جائیں آلو کی جو پیٹھی بنائی ہے۔ اور اس کو دوبارہ ایک دفعہ ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد۔ یہ دیکھیں اب کتنا پیارا اس کا کلر پراٹھے کا ہے، اور اسی طرح یہ آپ نے مزیدار آلو کا پراٹھا بنا لینا ہے۔ اور ایک ٹپس یہ ہے کہ جب آپ ایک پراٹھا بنا لیں اور جب دوسرا پراٹھا ڈالنے لگیں تو اس سے پہلے تھوڑی دیر آپ جو آگ ہے اس کو لو کر دیا کریں۔ اگر کنٹینیوز آپ فلیم کو ہائی رکھیں گے تو آپ کا دوسرا پراٹھا جلنا شروع ہو جائے گا، یعنی پہلا پراٹھا اتارتے وقت اور دوسرا ڈالنے سے پہلے تھوڑی دیر 30 سیکنڈ کے لیے آگ کو لو کر دیا کریں، اور پھر پراٹھا ڈالنے کے بعد اس کی آنچ تیز کر دیں۔ یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور پیارا کلر آیا ہے، بہت ہی زبردست آلو کے پراٹھے بنتے ہیں۔ اور یہ فائنل لک آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے، اور آپ اس کو پودینے اور دھنیے کا اور دہی کے ساتھ رائتہ بنا کے کھا سکتے ہیں، آپ چائے کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار اور لذیذ پراٹھے بنتے ہیں، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔